اتحادی حکومت کی جانب سے مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج منظور کروانے کے لیے بظاہر مطلوبہ 2/3 اکثریت حاصل کر لینے کے بعد اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کو سیاسی محاذ پر ایک اور بڑی شکست ہونے جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ تحریک انصاف نے ان آئینی ترامیم کو مسترد کروانے کے لیے تمام امیدیں اپنے سابقہ حریف مولانا فضل الرحمان سے وابستہ کر رکھی تھیں، جو اب حکومتی اتحاد کے ساتھ مل گئے ہیں اور یوں حکومت کو مطلوبہ نمبرز حاصل ہو گئے ہیں۔ حکومتی منصوبے کے مطابق ملک بھر میں آئینی عدالتوں کے قیام، ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے اور چیف جسٹس کی تقرری کا نیا طریقہ کار اپنانے سے متعلق 26ویں آئینی ترمیم کا پیکج شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے فوری بعد پیش کر دیا جائے گا۔ چونکہ حکومت کو مطلوبہ اکثریت حاصل ہو گئی ہے، اس لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس 17 اکتوبر کو بلا لیے گئے ہیں، جہاں ترمیمی پیکج کو منظوری کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کی سربراہی میں قائم آئینی ترمیم کی اسپیشل کمیٹی میں پارلیمانی جماعتوں نے اپنے مجوزہ ترمیمی مسودے پیش کیے، جبکہ پی ٹی آئی نے کوئی مسودہ پیش نہیں کیا اور دیگر جماعتوں کے پیش کیے گئے مسودوں پر تفصیلی مشاورت کی تجویز دے دی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ آئینی ترمیم پیش کرنے میں بہت تاخیر ہو چکی ہے۔ یہ ترمیم ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ 24 کروڑ عوام کے مفاد میں ہے۔ چیئرمین کمیٹی پہلے ہی ذیلی کمیٹی کو آئینی مسودوں کا جائزہ لے کر حتمی مسودہ تیار کرنے کی ہدایت کر چکے ہیں اور اب غالب امکان ہے کہ یہ حتمی مسودہ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت کو قومی اسمبلی کے 336 کے ایوان میں 224 اور سینٹ میں 64 ارکان کی حمایت درکار ہے، جبکہ اس وقت قومی اسمبلی میں اسے 214 اور سینٹ میں 54 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حکومت کو آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے مزید 10 ارکان کی حمایت درکار ہے، جو مولانا فضل الرحمان کا ساتھ مل جانے کے بعد حاصل ہو جائے گی۔ دوسری جانب اگر الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ جاری کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں دیتا تو قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کو جمیعت العلماء اسلام کی حمایت کے بغیر بھی 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی اور اس کی مجموعی نشستوں کی تعداد 230 ہو جائے گی۔ اگر مخصوص نشستیں حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں میں تقسیم نہیں کی جاتی تو اس صورت میں جمیعت العلماء اسلام کی 8 نشستوں اور 2 پی ٹی آئی یا دیگر ارکان کی حمایت سے حکومت مطلوبہ نمبرز حاصل کرتے ہوئے آئینی ترمیم منظور کرانے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت کو سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت یعنی 64 ارکان کی حمایت کی ضرورت ہے۔ اس وقت حکمران اتحاد کو پیپلز پارٹی کے 24، مسلم لیگ نون کے 19، بلوچستان عوامی پارٹی کے 4، ایم کیو ایم کے 3 اور آزاد ارکان سمیت مجموعی طور پر 54 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جبکہ 2/3 اکثریت پوری کرنے کے لیے اسے مزید 10 ارکان کی حمایت کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت سینٹ میں پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد 17، جمیعت العلماء اسلام کے 5، اے این پی کے 3، بلوچستان نیشنل پارٹی، سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین، مسلم لیگ ق کا 1، جبکہ ایک آزاد رکن بھی موجود ہے، جن کی مجموعی تعداد 31 بنتی ہے۔ اگر حکومت سینٹ میں جمیعت العلماء اسلام کے 5 ارکان سینٹ کی حمایت حاصل کر بھی لیتی ہے تو اسے آئینی ترمیم کے لیے مزید 5 ارکان کی ضرورت ہوگی اور 63A کے فیصلے کے بعد اپوزیشن کے ارکان میں سے محض 5 اراکین کے ووٹوں سے بھی حکومت سینٹ میں 2/3 اکثریت حاصل کر سکتی ہے۔ خیال رہے کہ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد کسی بھی جماعت کو قومی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ انتخابات میں تحریک انصاف کی حمایت یافتہ 93 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے، جن کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ مسلم لیگ 75 جبکہ پیپلز پارٹی 54 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ متحدہ قومی موومنٹ کو 17، جمیعت العلماء اسلام کو 5 اور مسلم لیگ ق کو 3 نشستیں حاصل ہوئی تھیں، جبکہ مسلم لیگ ضیاء، مجلس وحدت المسلمین، بلوچستان نیشنل پارٹی، مینگل نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو 1 نشست پر کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ منتخب ہونے والے آزاد اراکین کی تعداد 9 تھی۔ قومی اسمبلی کی پارٹی پوزیشن لسٹ کے مطابق حکمران اتحاد میں نون لیگ کے پاس اس وقت 87 جنرل نشستیں، خواتین کی 20 اور 4 اقلیتوں کی مخصوص نشستوں سمیت مجموعی طور پر 111 نشستیں ہیں۔ دیگر اتحادیوں میں پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں 54 جنرل، 13 خواتین اور 2 اقلیتی نشستوں کے ساتھ کل تعداد 69 ہے۔ ایم کیو ایم 5 مخصوص نشستوں کے ساتھ 22، مسلم لیگ ق کی 1 مخصوص نشست کے ساتھ 5، استحکام پاکستان پارٹی کی 1 مخصوص نشست کے ساتھ 4 نشستیں، جبکہ مسلم لیگ ضیاء، بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کی قومی اسمبلی میں 1 نشست ہے۔
الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی 60 خواتین اور 10 اقلیتوں کی مخصوص نشستوں میں سے بالترتیب 40 اور 7 نشستیں پہلے سے سیاسی جماعتوں کو الاٹ کر دی تھی، کیونکہ اس وقت تک سنی اتحاد کونسل کے کوٹے میں آنے والی 23 نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا تھا۔ الیکشن کمیشن اب اگر پی ٹی آئی کے کوٹے کی 23 مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دے دیتا ہے تو 14 نشستیں نون لیگ، 6 پیپلز پارٹی جبکہ 3 جمیعت العلماء اسلام کو مل جائیں گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔